اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابا شیراز۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی اور آپ ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا بلند ہوا جس سے کافی غبار پھیلا، اور وہ بگولا قریب ہوتے ہوتے رسول خدا کے سامنے آ کر رک گیا، اور پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی اور سب سے پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں اور آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے، اور آپ مجھ سے پختہ قسم اور عہد لے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ کی خدمت میں صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ ہاں، البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضرت نے فرمایا، تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم و قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اطرفہ ہوں اور میرے باپ کا نام شمراخ ہے، اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلے بنی نجاح سے ہے، اور آپ کی بعثت سے قبل میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے، اور آپ کی بعثت سے وہ سلسلہ قدرت کی طرف سے بند ہو گیا، اور جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقت اور عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق و صداقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم ہمیں اپنی شکل و صورت تو دکھاؤ۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ پھر اس نے ہمیں اپنی صورت دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی لیکن سیدھی تھیں، اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے دانت کسی درندہ کی طرح تھے۔ پھر رسول خدا نے اس سے پختہ عہد لیا کہ وہ جس فرد کو بھی لے جائے گا اسے صحیح و سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول خدا نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھلا زمین کے نیچے کس طرح جاؤں گا، اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، اسی لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ پھر حضرت نے حضرت عمر بن الخطاب کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کا ساتھ دیا۔ پھر رسول خدا نے حضرت عثمان کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے دو ساتھی دے چکے تھے۔ پھر رسول خدا نے حضرت علی کو طلب کیا اور آپ نے ان سے فرمایا، علی، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے کہ کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، خدا تیری کوشش پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر علی کی جان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوا اور مجھے اس پر سخت رنج پہنچا۔ الغرض رات گزر گئی، رسول اکرم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کی۔ منافقین نے کہا، اچھا ہوا جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گیا، اور ابو تراب سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی پر فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہوا۔ رسول اکرم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر علی کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا کے علی کے نہ آنے پر پریشان ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا، یہاں تک کہ جہاں حضرت بیٹھے تھے قریب سے زمین شق ہوئی۔
امیر المومنین برآمد ہوئے جبکہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اٹھے اور فرط مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں تین باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا لیکن انہوں نے جزیہ سے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بربادی دیکھی تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی، پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اطرفہ جن نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔